اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اینی وے، تو آج کی جو ٹپ ہے وہ ٹریول ٹپس میں شامل ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں بہت بڑا فین ہوں مارشل گولڈ سمتھ کا، جو ایگزیکٹو کوچ ہیں امریکہ کے، اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو سب کی میں نے پڑھی ہیں ایکچولی۔ اور میں جب وہ آئی گاٹ انٹروڈیوسڈ ٹو ہم، ان کے جو ہارورڈ بزنس ریویو میں جو آرٹیکلز آتے تھے وہاں سے میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، چونکہ میں اس کا سبسکرائبر تھا، اور وہاں سے بہت سمپل لکھتے تھے اور بڑی ڈائریکٹ کام کی بات کہتے تھے۔ سو آئی ریئلی لوڈ اٹ ایکچولی۔ تو اس وقت سے میں برسوں سے فالو ان کو کر رہا ہوں۔ تو مارشل گولڈ سمتھ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ٹریول کے بارے میں۔ اگر آپ ان پہ کبھی غور کریں، اگر آپ ان کو فالو کریں تھوڑا سا، اب تو ہی از کوائٹ اولڈ ایکچولی، تو ان کا ایک ہی اٹائر ہوتا تھا، ایک گرین کلر کی ان کی وہ پولو ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جس کو وہ پینٹ کے اندر کر لیتے تھے، اور خاکی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی لوفرز یا کوئی بھی کمفرٹیبل شوز جو تھے نا، وہ بھی ایک ہی ٹائپ کے۔ تو یعنی یہ ان کا یہ اسٹینڈرڈ اٹائر تھا۔ تو اس میں انہوں نے 3-4 چیزیں، یعنی وہ تھا ہی ٹریول ٹپس پہ تھا، اینڈ آئی لوڈ اٹ ایکچولی۔ میں کچھ آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، پھر میں نے ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا میں نے بھی ایکچولی، چونکہ وہ اتنی اچھی ہیں کہ میں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، اور میں اس برسوں سے میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے لکھا کہ جی میں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ اٹائر بنا لیا ہے کہ میں نے یہ گرین پولو پہننی ہے اور میں نے خاکی پہننی ہے۔ تو میں کہیں بھی جاؤں، میں نے کہیں بھی دنیا بھر میں ٹریول کیا ہے، انہوں نے جگہ جگہ لیکچر دیے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کہیں بھی جاؤں، مجھے کپڑوں کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا، اور نہ مجھے بہت زیادہ کپڑے اٹھانے پڑتے ہیں۔ ڈپینڈنگ اپان دی نمبر آف ڈیز میں اتنے یہ پیئرز رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر 4 دن رہنا ہے، 6 دن رہنا ہے، تو میں اس حساب سے رکھ لوں گا، 2 یا 3 پولوز رکھ لوں گا، 2 خاکی وٹ ایور۔ لیکن یہ کہ اس حساب سے مجھے، چونکہ ایک ہی ہے، نہ مجھے صبح اٹھ کے سوچنا ہے، نہ مجھے پیکنگ کرتے وقت سوچنا ہے کہ اچھا میں یوں کروں، یہ کمبینیشن بناؤں، یہ فلاں کروں، نتھنگ ڈوئنگ۔ سردی ہے تو اوپر کوئی جیکٹ لگائے انہوں نے ایک ہی کلر کی پہن لینی ہے، رائٹ۔ تو بس زندگی آسان ہے، ٹائی نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ ڈوئنگ۔ تو بڑا یعنی، اور یہ آپ دیکھیں گے ویسے اگر آپ غور کیجئے نا، اس وقت بھی جتنے بہت آپ کو یعنی بہت ہی سکسیزفل بزنس مین ہیں، وہ آپ کو اسی حلیے میں نظر آئیں گے۔ یعنی اسٹیو جابس نے یہ شروع کیا، وہ ٹرٹل نیک ان کی مشہور زمانہ تھی، اور گرمیوں میں شارٹس بھی ہوتے تھے یا وہ ٹراؤزر ہوتا تھا، اور وہ بس وہی ہر روز پہننا، ایک ہی کلر کا پہننا۔ یہ جو آپ کا میٹا کا فیس بک کا جان زکربرگ ہے، وہ یا بلو یا وہ ڈارک گرے کلر کی اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اس نے بیسکلی کرو نیک، اور بس ایک سمپل کوئی جین یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ یہ سب لوگ اسی طرح سے ہیں، یعنی نو بڈی از ریئلی گوئنگ آفٹر بگ برانڈز اور بڑا جناب ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ یہ کچھ اور لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی دے آر سمبڈی، یو نو۔ سیم آلٹ مین اوپن اے آئی والا، آپ دیکھ لیں، وہ بھی یہی ٹی شرٹ پہن کے پھر رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو اپنے کپڑے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو چلیں ہم اس بات تک، اس درجے تک نہ بھی جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ ایک سٹینڈرڈ رکھ لیں۔ جیسے میں وائٹ شرٹ پہنتا ہوں تو پہنتا ہوں بھائی، تو میں 4 وائٹ شرٹس رکھ لوں، میں 2 رکھ لوں، میں کچھ بھی کر لوں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر میں ہر روز ایک دھو کے دوبارہ پہن لوں تو بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو میک کمبینیشنز۔ اور اگر میں ٹراؤزرز بھی اسی طرح سے 1 یا 2 یا 3 کلرز کے اندر ہی رہتا ہوں، اور ٹریول میں تو خاص طور پہ اگر میں ایک ہی کلر میں رہتا ہوں، تو میں میرے لیے بڑا آسان ہے پیک کرنا، کیونکہ ان کا ایک ٹریول ٹپ پہلا یہ تھا کہ ٹریول لائٹلی، سامان بڑے بڑے اٹیچی مت اٹھا کے لے کے جائیے۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کیے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سامان آپ بک کرواتے ہیں وہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے، یا اکثر تنگ کرتا ہے، ہمیشہ نہیں تو، اور لانگ ٹریولز میں تو کرتا ہی کرتا ہے، جہاں پہ آپ کو ملٹیپل یعنی لینی ہو نا، چینج اوورز جہاں پہ ہوں، آپ کو فلائٹس اور ایئر لائنز بھی چینج ہو رہی ہوں، وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں گیا چلے یہاں سے، تو میرے پاس امریکہ کا ویزا نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں تھا آئی ڈونٹ نو، بہرحال چونکہ میرے پاس تھا تو صحیح ایک سرٹن پیریڈ کے بعد، ہاں اس وقت نہیں تھا بہرحال۔
تو آئی کوڈ ناٹ گو تھرو دی یو ایس نارتھ امریکہ، ورنہ تو میں نارتھ امریکہ سے ساؤتھ امریکہ کراس کر کے چلا جاتا بڑے آرام سے. سو میں یہاں سے گیا دبئی، دبئی سے میں گیا ایمریٹس کی فلائٹ لے کے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ، جوہانسبرگ سے میں گیا سپولو، سپولو سے اگلی فلائٹ لے کے میں گیا سینٹیاگو چلے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے. تو وہ چونکہ ذرا لمبا ٹریول تھا تو میں نے بھی ایک اٹیچی ساتھ میں بک کروا دیا، ایک ہینڈ کیری لے لیا، ایک اٹیچی بک کروا دیا. جب میں وہاں پہنچا تو وہ مجھے بیگ نہیں ملا. انہوں نے کہا جی وہ تو فلاں ایئرپورٹ پہ پچھلے پہ رہ گیا، آ جائے گا جی، آپ اس کی رپورٹ کروا دیں آ جائے گا. وہ خیر وہ ہم 3 دن وہاں رہے اور اس 3 دنوں میں وہ مجھے نہیں ملا. چونکہ وہ مجھے نہیں ملا، وہ ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے کہ ایئر لائن نے مجھے $100 دے دیے کہ جی آپ اپنی بیسک چیزیں خرید لیجئے ان سے، ہماری چونکہ غلطی ہے ہم پہنچا نہیں سکے وغیرہ. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. اصل بات یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں ملا. اور وہ جو جس آفس میں گیا تھا انہوں نے بھی کسی کو اس پہ کام پہ لگایا، اپنے کسی سٹاف کو کہ جی اس کو ذرا ٹریک کریں، فلاں کریں، کوشش کریں آ جائے فلاں ہو. دا ڈے آئی واز ٹریولنگ بیک مجھے ایئرپورٹ پہ ملا وہ. ٹھیک ہے، اور میں نے وہیں دوبارہ بک کروا دیا اس کو. سو کین یو امیجن مجھے کیا فائدہ ہوا وہ اٹیچی لے کے جانے کا؟ کوئی ہوا؟ سو یہ جو قصہ ہے نا ٹریول لائٹ کرنے کا، یہ تو سب سے امپورٹنٹ. ہم بلا وجہ چیزیں بھر بھر کے 4 شوز بھی لے جاؤں، فلاں بھی کر لوں، سب بیکار. منیمل سامان کے ساتھ ٹریول کریں اور پریفر کریں کہ آپ کے پاس صرف ایک ہینڈ کیری ہو اور ایک لیپ ٹاپ جو بھی آپ کا ہوتا ہے وہ تو ہوگا ہی ظاہر ہے، اور تاکہ وہ آپ جہاں جائیں آپ کے ساتھ ہی ہو. وہ نہ بکنگ ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا گم ہونے کا، نہ ٹوٹنے کا، نہ فلاں، نہ کچھ بھی نہیں. تو پہلی ٹپ تو یہ ہے ٹریول کی. دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے ٹریول لائٹ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اپنے آپ کو ایک خاص دائرے میں لانا پڑے گا نا، جو میں نے پہلے بات کہی کہ آپ کو اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنی سب چیزوں کو مختصر کرنا پڑے گا. اور اس طرح کرنا پڑے گا کہ یہ بھی نہ لگے کہ آپ اس طرح سے ہیں، اور یہ بھی نہ لگے کہ جی آپ بہت زیادہ لیوش ہیں، لیکن آپ ایک مناسب ڈیسنٹ حلیے میں ہوں اور وہ آپ اپنا حلیہ قائم رکھیے، لیکن آپ اس کے لیے سامان اکٹھا نہ کیجیے بہت. تیسری ٹریول ٹپ یہ تھی، اور جو بہت ہی یعنی مجھے وہ تو بہت ہی پکی ہے، ساری پکی ہیں آنیسٹلی، کہ جی آپ ہمیشہ ایئرپورٹ اچھے ٹائم میں پہنچیں. یہ کوشش نہ کریں کہ جی میں آخری منٹ میں پہنچوں، میں کیوں جلدی جاؤں. جی یہ بہت ہیرو ہیں ہمارے یہاں خاص طور پہ نا، میں نے دیکھا ہے. او جی ابھی تو اتنا کون کہتا ہے انٹرنیشنل فلائٹ پہ 3 گھنٹے پہلے رپورٹ کریں، میں کیوں جا کے بیٹھوں، 1.5 گھنٹہ کافی ہے. پھر نکلیں گے، پھر پتہ چلے گا ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی پہ لمبی لائن لگ گئی ہے، پھر پریشانی شروع ہو. پھر آگے گئے تو پتہ چلا جی ایئرپورٹ پہ اس سے لمبی لائن ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلا جی فلائٹ ہی مس ہو گئی. کیوں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالتے ہیں؟ گھر بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جانا ہے جائیں بھی، آپ 3 گھنٹے پہلے رپورٹ کریں سکون سے. کوئی مسہیپ خدا نخواستہ ہو جائے، کبھی بھی ہو جائے، تو آپ بچ جائیں گے نا اس سے. میرے ساتھ ایک مرتبہ صرف ہوا، حالانکہ میں بہت اچھا ٹائم رکھ کے نکلتا ہوں. اینڈ آئی واز کمنگ فرام بیجنگ، اور وہاں پہ میں ٹیکسی میں نے لی ایئرپورٹ کے لیے، اور بیجنگ کے ارد گرد بقول لوگوں کے 7 رنگ روڈس ہیں. تو اس نے کوئی ایگزٹ لینا تھا رنگ روڈ پہ، وہ گیا وہاں سے، اس نے ایئرپورٹ کے لیے ایگزٹ لینا تھا، اور ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھا اتنا، اس کو نہیں ابھی پتہ تھا اتنا شاید، تو وہ بھول گیا. اب پھر ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہو گیا، پھر اس نے اس سے پوچھ پتہ نہیں کہاں سے گھوم پھر کے، یعنی میرا جتنا ایکسٹرا ٹائم تھا وہ سب کنزیوم ہو گیا. اور جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو میرے پاس صرف 25 منٹ باقی تھے. بہرحال وہ بھاگ دوڑ کر کے آئی واز دی لاسٹ پیسنجر ٹو چیک ان، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آئی کوڈ ہیو ایزیلی مسڈ مائی فلائٹ. اگر میں تھوڑا سا بھی کم ٹائم رکھ کے نکلتا تو آئی کوڈ ہیو ایزیلی مسڈ مائی فلائٹ. سو گو ان گڈ ٹائم، اپنے آپ کو سٹریس سے بچائیں. چلے جائیں آپ، شروع میں چیک ان کر لیں، رش بھی نہیں ہوتا، بحث مباحثہ بھی نہیں ہوتا، اطمینان سے چیک ان کریں، لاؤنج میں بیٹھیں، چائے پئیں، کافی پئیں، کتاب پڑھیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کریں. ریل نہ دیکھیں، بس باقی جو مرضی کر لیں. ریلوں سے مجھے ذرا اختلاف ہے تھوڑا. تو آپ بیٹھیں اور اطمینان سے اپنا وقت گزاریں، اور جب فلائٹ کا ٹائم ہو تو چلے جائیے آپ. اس لیے کہ اور بھی کوئی ایسا عظیم الشان کام نہیں ہے جو آپ اگر آپ دیر سے جائیں گے تو اس وقفے میں کر لیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی آسان رکھیے. سو گو ان گڈ ٹائم. اور اسی طرح سے جب میں نے دیکھا جب فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ضروری نہیں کہ آپ دوڑ لگا کے رش کریں، لیکن کئی لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، لو جی ہم کیوں پہلے جائیں، آخر میں جائیں گے جی. ہاں جی بھئی، آپ نے لاؤنج میں بھی بیٹھنا ہے، آپ نے جہاز میں بھی بیٹھنا ہے،
آپ کو کیا پرابلم ہے اگر آپ وقت پہ اندر چلے جائیں گے اور وہاں جا کے 15 منٹ بیٹھ جائیں گے تو کیا ایشو ہوگا؟ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن نہیں، اپنی جو ہے نا اکڑ میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں میں آخر میں جاؤں گا. وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ جب آخر میں جاتے ہیں تو سارے اوور ہیڈ بنز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ پریشان حال، اچھا سامان کدھر رکھیں، سیٹ ادھر ہے، سیٹ یہاں پہ ہے، بن ادھر ہے خالی، ایک بڑی مشکل سے ملا ہے، وہ اچھا آپ ادھر سامان رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ واٹ از دس؟ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے ٹریول ٹپس میں. اور اس کی اگلی بات یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی جو آپ کے اپنے ویئر اباؤٹس کی خبر کسی نہ کسی کو دیتے رہیے. اپنی فیملی ہے آپ کی، اس کو دیتے رہیے. آئی مین یور وائف پرٹیکولرلی، ان کو میسیج کرتے رہیے آپ کی جو بھی اسٹیٹس ہے نا، میں یہاں ہوں، فلاں ہوں، یہ ہے وہ ہے، سو دیٹ somebody knows where you are and what is happening to you. تو یہ کچھ ٹریول ٹپس ہیں، اور یہ تو خیر ساری باہر ٹریول ٹپس ہیں. آپ اسی طرح کی ٹپس آپ چاہیں تو روڈ ٹریول کے لیے بھی آپ اس کے لیے تو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ وقت پہ نکلیں اور رش نہ کریں. اوور سپیڈنگ پھر آپ کریں گے، پھر آپ کچھ نہ کچھ غلط سلط کرنے کی کوشش کریں گے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے. وقت پہ نکلیں، اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ 10 منٹ پہلے نکل جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے آپ کو. کیونکہ میں نے کہا نا ہمارے ہاں ٹائم میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم 10 منٹ پتہ نہیں کس کام میں لگا لیں گے، کچھ بھی نہیں لگائیں گے. تو روڈ ٹرپس میں خاص طور پہ ہمیشہ وقت پہ نکلنا، باقی چیزیں بھی ساری ویلڈ، لیکن وقت پہ نکلنا اور اتنا مارجن رکھ کے نکلنا کہ اگر فرض کیجئے کہیں کوئی ٹریفک بلاک ہو جائے، کچھ اور مسئلہ ہو جائے، یا آپ ویسے ہی آپ کا جی چاہے میں نہیں بیٹھ کے آرام سے چائے پیوں گا، میں چائے کا کپ لے کے نہیں چل پڑوں گا، تو آپ کے پاس وہ ٹائم ہو وہ آپ کر سکیں. آپ کے لیے ٹریول، آخری بات یہ ہے، ٹریول آپ کے لیے شوڈ بی اے وے آف ریلیکسنگ، ناٹ اے وے آف اسٹریس. اس کو اسٹریس مت بنائیے، ٹریول کو مصیبت نہیں ہے. ٹریول بڑی انجوائبل چیز ہے، لیکن اسی صورت میں اگر آپ کی باقی اسٹریسز زیرو ہوں. اگر آپ باقی اسٹریسز ہی لے کے چل رہے ہیں کہ اوہ میں تو وہ بھولا، اوئے وہ تو رہ گیا اگر آپ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہیں تو پھر آپ ٹریول انجوائے نہیں کر سکیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.